بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی ہم نے کل اپنے درس میں بیان کیا تھا کہ کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ رسی جو قرآن مجید برہان رشید کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے وہ کس قدر مضبوط ہے۔ تو آج اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آتے ہی ایک سوال کر دیا۔ اب سوال کیا کیا کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ سوال کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس آئے، تشریف لائے اور آ کر یہ سوال کیا، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ یہ سوال کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے کیا، حالانکہ لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور مجھے اس کا رسول مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جب یہ سوال کیا تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے کہا قلت نعم، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ گواہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دی تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب سنیے گا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، فرمایا یہ قرآن سبب ہے، بے شک یہ قرآن سبب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن مجید ایک رسی ہے، اور کتنی بڑی رسی ہے، اب دیکھیے گا، قرآن مجید ایک رسی ہے اور کتنی بڑی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طرفہ بید اللہ، فرمایا اس قدر مضبوط ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا وَطَرَفُهُ بِأَيْدِكُمْ، اور اس کا دوسرا سرا وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے رسی، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک سرا اس کا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کیا؟ اب دیکھیے گا قرآن نے کیسے بندوں کو اللہ سے ملایا ہے، کیسے مخلوق کو خالق سے ملایا، خالق تک پہنچا دیا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ غیب پر ایمان لانا یہ تمہاری شان ہے، تم نے خدا کو دیکھا نہیں، میں نے کہا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، تم نے مان لیا۔ تم نے جنت کو دیکھا نہیں، میں نے کہا جنت ہے، تم نے مان لیا۔ تم نے جہنم کو دیکھا نہیں، میں نے کہا جہنم ہے، تم نے مان لیا۔ اب ایسے ہی صحابہ بظاہراً وہ رسی تمہیں نظر تو نہیں آ رہی، لیکن میں نے پھر بھی قرآن مجید کی شکل میں قیامت تک اپنی امت کو رسی عطا فرما دی ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مطلب کہ ایک طرف تم کو پکڑا دیا ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جس کا تعلق اس رسی کے ساتھ ہوگا، جس کا رابطہ اس رسی کے ساتھ ہوگا، تو بتائیے گا پھر وہ بندہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، وہ بندہ صراط مستقیم سے کیسے ہٹ سکتا ہے، تو وہ بندہ کیسے بھٹک سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَتَمَسَّقُوا
اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. یہ جو رسی ہے نا قرآن مجید برہان رشید، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو ہوگا کیا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَمْ تَضِلُّوا، اگر تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے نا، اس رسی کو تم نے تھام کر رکھا تو تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیز سامعین، یہ ہے قرآن کی شان، یہ ہے اللہ کی رسی، اور اس قدر مضبوط رسی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر قائم رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ خالق کائنات جل جلالہ تمہیں جنت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچا دے، اللہ رب العزت تمہیں جنت کا مہمان بنائے، تم چاہتے ہو کہ تم کبھی بھی بھٹکو نہ، سیدھے راستے سے ہٹ نہ جاؤ، تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فتمسکوا، اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَمْ تَضِلُّوا، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دے گی. اللہ اکبر کبیر. عزیز سامعین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جس نے رسی کو پکڑ کے رکھا، جس نے قرآن مجید برہان رشید کو اپنا رہبر مانا، جس نے ہدایت قرآن مجید برہان رشید سے لی، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے گا فرمان مصطفیٰ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَن تُهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے. اللہ اکبر کبیر. عزیز سامعین، کس قدر یہ خوبصورت فرمان اور اس قدر یہ خوبصورت اللہ رب العزت کی مضبوط رسی، جس کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم تک پہنچایا گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر امت پر مہربانی کی. یہ نہیں کہا یہ رسی امیر کے پاس رہے گی، غریب کے نہیں. یہ نہیں کہا یہ رسی جو اس کو پڑھنے والا صرف اس کے پاس ہوگی، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. اب جو چاہتا ہے کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رہے، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف خدا کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے چھوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے جناب ادھر سے چھوٹ گئی تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں سے چھوٹنے کا تو امکان ہی نہیں ہے. اب جو چھوڑے گا وہ خود چھوڑے گا، اور جس نے چھوڑ دی پھر جہنم اس کا مقدر ہوگی، گمراہی اس کا مقدر ہوگی، پھر بھٹکنا اس کا مقدر ہوگا. جس نے مضبوطی سے تھام کے رکھا خالق کائنات جل جلالہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، کل حشر کے میدان میں بھی اس کو عزتوں سے نوازا جائے گا. عزیز سامعین، یہ وہ رسی جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا کی، اس قدر مضبوط رسی ہے. یہ مختصر سے وقت میں نے آپ دوست احباب کے سامنے عرض کیا یہ قرآن جو اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ کتنی مضبوط ہے. خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنا رابطہ قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے اگر کسی موڑ میں ہم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں تو ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کو اللہ ہمارا رہبر و رہنما بنائے. کل انشاءاللہ عز و جل یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ بھی یہی ہے. اس چیز کو ہم اپنا موضوع سخن بنائیں گے. دعا گو خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جو کچھ سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.